بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے مسکرا رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین. ناظرین، یہ میرے وہ دل سے دعا جو ڈیلی آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں، کیونکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے، بات نکلتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے. میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ، آپ کی دوست، آپ سب کی فیوریٹ کہکشاں فیصل، اور آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی ہاں جناب، مسکراتی صبح کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کل کے میچ کے حوالے سے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیا شاندار میچ ہوا تھا. کراچی کنگز جو ہے نا وہ ونگز لگا کے اڑ گئے، پوری ٹیم جو ہے وہ شکست کا شکار ہو گئی، لیکن اٹس اوکے. پشاور زلمی نے کیا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی. تو اس طرح تو ہوتا ہے گیم میں، یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایک ٹیم جیتتی ہے اور ایک ٹیم ہارتی ہے. تو پی ایس ایل کا سیزن 8 ہے یہ، اور آپ لوگ انجوائے کریں، اور بہت اچھے اچھے میچز ہو رہے ہیں. اور کراچی میں جو میچز ہوتے ہیں تو ٹریفک کے معاملات ذرا پریشان کن ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کراچی والے جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. چاہے ہمارے کراچی میں کوئی بھی پرابلم ہو، بجلی سے ریلیٹڈ ہو، ہمارے یہاں سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے یہاں پر ہم لوگ ایک عجیب کشمکش کا شکار ہیں، لیکن جب انجوائمنٹ کی بات آتی ہے اور کراچی کا نوجوان جو کہ یہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے کراچی کو جو ہے وہ پرانا والا کراچی بنا دوں، کیا میں ایسا کروں، کیا اسٹیپ مجھے لینا چاہیے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سوچتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچ کو اپنی عمل پیرا کر لیتے ہیں، اور ایسے آگے آتے ہیں کہ ہم سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے خود یہ سوچا ہے کہ کچھ کر دکھانا ہے. بہت ہو گیا، بہت پارٹیز کی طرف دیکھ لیا، یہ ہمارے کراچی کے لیے کچھ کام کریں گے، وہ ہمارے کراچی کے لیے کچھ کام کریں گے، ایکس وائی زی. بہت سی مثالیں تھیں، لیکن سب کے صرف دعوے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسی عمل درآمد ہمیں کر کے نہیں دکھایا تھا جس پہ ہم یہ بولیں کہ ہاں ہمارے کراچی کے لیے بھی کچھ کام ہوا ہے. تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی. 3 ہمارے معزز مہمان آج ہمارے شو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ملاقات کروائیں گے آپ کی ڈاکٹر سید عاکف الدین سے، جو کہ NA 244 کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ ہیں خانقاہ بخاریہ سے ابا جی سرکار، جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں عاکف الدین صاحب؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں کیا صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور معزز مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. جناب ماجد مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ 243 کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ مولا کے کرم سے ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ، ویری گڈ، یہ بہت اچھی بات ہو گئی. دوسرے معزز مہمان سے ملاقات کرواتے ہیں. تیسرے معزز مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید عامر واحدی، جو کہ NA 254 سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں عامر بھائی؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں مسکراتی صبح میں. سب سے پہلے بتائیے گا کہ ایسے کیا معاملات تھے، ایسا آپ کو کیا لگا کہ بس اب بہت ہو گیا، ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. کراچی کا اگر ایک لڑکا ہے جو کہ سوچتا ہے کہ یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے، تو بھائی سوچو نہیں، آ جاؤ مارکیٹ میں. جی بالکل. جی سب سے پہلے تو میں کہکشاں آپ کا، آپ کے ڈائریکٹر منصور، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مارننگ شو میں دوسری دفعہ میں آیا ہوں اسی ہفتے میں آپ کے یہاں. اچھا، بات رہی کہ ایسا کیا ہوا کہ میں نے خود فیصلہ کیا. میرا تعلق خانقاہ بخاریہ سے، ابا جی سرکار کا حمایت یافتہ ان کی طرف سے امیدوار نامزد کیا گیا ہوں. جی تو جیسے آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ ایک ٹیم ہارتی ہے اور ایک ٹیم جیتتی ہے، بالکل یہ شروع سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. لیکن کراچی اور پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ٹیم ہے، ایسی ٹیم ہے جو اپنے فائدے کے لیے ہے، اور وہی جیتتے ہوئے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آج ہمارے پاس ہیلتھ ایشوز ہیں، آج ہمارے پاس ایجوکیشن کے پرابلم ہیں، اور بالخصوص کراچی کی بات کر رہا ہوں میں کہ کوئی بھی کراچی کا شہری کہیں پہ بھی جاتا ہے، اس کے کام نہیں ہوتے پورے. بلکہ اگر میں اس شعر میں یہ بات کہوں کہ وہ جب شہری جاتا ہے کہ بھائی اگر تم میرا کام نہیں کر رہے ہو تو میں فلاں بندے کے پاس چلے جاتا ہوں، لیکن وہ جو فلاں بندہ ہوتا ہے وہ اسی بندے کے ماتحت ہوتا ہے. تو شعر ایک ہے یہاں پہ کہ ہم نے چاہا تھا حاکم سے کریں گے فریاد، ہم نے چاہا تھا حاکم سے کریں گے فریاد، پر وہ بھی کمبخت تیرا چاہنے والا نکلا، پر وہ بھی کمبخت تیرا چاہنے والا نکلا. ہمارے پاس، ہمیں کراچی کے شہریوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں جو ہے وہ اس میں مبتلا کر دیا گیا ہے. کسی جگہ سڑک کھود دی، کسی جگہ پانی کے مسائل کر دیے. اب وہ اپنے انہی مسائل سے، ایک بندہ بھی، میں جیسے آ رہا تھا میرے پاس آپ کے چینل سے ہی کال آئی، مجھے آتے ہوئے جو ہے وہ 1 hour 15 minutes لگے ہیں، جبکہ میرا راستہ hardly 15 to 20 minutes کا ہے. اوکے. اور جب اس طریقے کے مسائل، مطلب بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، مطلب یہ تو ڈیلی بیسس پہ ہم خود چیزیں دیکھ رہے ہیں نا. مطلب میری وائف مجھے کہہ رہی ہے کہ 2 بجے دن میں گیس چلے گئی. اب یہ تو بیسکس ہیں.
جب آپ بیسکس ہی نہیں دے رہے، یہ مطلب آپ ضروریات پہ ہی شہریوں. اب ایک بات میں اور سوچ رہا تھا، میرا تعلق جو ہے وہ تدریس کے شعبے سے بھی ہے، میرا یوتھ سے بھی انٹریکشن، اور یوتھ اب جو ہے، اب یوتھ کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس آ چکی ہے. بالکل وہ اویئرنیس آ چکی ہے. وہ صرف تقریروں سے خوش ہونے والے اب نہیں ہیں، وہ اب ریزلٹ. اب جو یوتھ آ رہی ہے اس وقت، جو یوتھ ہے، اور وہ بہت عقل سمجھ کے ساتھ اب وہ ووٹ بھی کاسٹ کرے گی. اور کب تک ہم بیٹھ کے یہ کہتے رہیں گے کہ فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا، فلاں سیاستدان نے. بہت سے پہلو ہیں، میں آپ کے پورے پروگرام میں اور بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. یہاں پہ ہمارے پاس یوتھ کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ، کہ افواج پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ غلط طریقے سے ٹرینڈ ان کے خلاف چلایا گیا ہے. لیکن اگر کہا یہ جائے کہ پاکستان کے اللہ کے بعد اگر پاکستان کی کوئی حفاظت کر رہا ہے تو افواج پاکستان ہے. اور ان کی مطلب کہ عزت، ان کی تعظیم، ان کا احترام، دے شوڈ ڈیزرو ریسپیکٹ. نو ڈاؤٹ، کیونکہ انہی کی بیس پہ چل رہا ہے اور ہماری یوتھ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا، پہلے حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں، عوام کو ان کے اوپر ڈیپینڈ کروایا جاتا ہے. یعنی پہلے جو ہے وہ ڈیمانڈ کو بڑھا دیا جائے گا، پھر اس کی کاسٹ بڑھا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. پہلے عوام کو یوز ٹو کرواتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ کو 50 روپے کی مل رہی ہے، یہ چیز آپ کو 100 روپے کی مل رہی ہے، پھر اس کو ایک دم جو ہے وہ 500,000 پہ لے کر آ جائیں گے. اب جب یہ تمام چیزیں چلیں گی، بندہ سوتے ہوئے بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کل جب میں صبح اٹھوں گا تو کیا میں اپنے بچوں کی ضروریات، کہتے ہیں نا کہ مطلب اگر پہلے کا دور دیکھا جائے تو وہ تو سارے شوق ہم اپنے ماں باپ کے پیسوں سے پورے کرتے تھے. آج اپنے پیسوں سے ضروریات پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ حالانکہ آج زیادہ ریسورسز ہیں، اس کے باوجود کیوں نہیں ہو رہا؟ جب ان تمام چیزوں کو یکجا کیا، کمپائل کیا ایک جگہ پہ، تو میں نے تو یہ فیصلہ کیا. اچھا، میرا تعلق خانقاہ بخاریہ سے ہے، ابا جی سرکار کی طرف سے ہے، اور میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ بھائی ہمارا تو ایک ہی موٹیو ہے شاعر مشرق علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال کا، کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو وہ رسم شبیری ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں فرسٹ اسٹیپ اٹھائے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ. بہت سے پازیٹیو ریسپانس بھی آئے تو بہت سے نیگیٹو بھی آئے. نیگیٹو ریسپانس یہ آیا ہے کہ یار تم کو ووٹ کون دے گا؟ میں نے کہا تم ہی لوگوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں تم لوگ بولتے ہو کہ فلاں بندہ کرپشن کر رہا ہے، فلاں بندہ ہیلتھ کے ایشوز پہ کام نہیں کر رہا ہے، فلاں ایجوکیشن کے. دیکھیں، انڈیویجول کیپیسٹی میں جب ایک بندہ پازیٹیو سوچے گا. اچھا، ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ یار یہ نیا بندہ ہے، یہ کیسے آئے گا؟ تو بھائی نیا بندے کو آپ موقع دیں گے تو وہ آئے گا نا، اور وہ نیا بندہ ہی پرانا ہوگا. جدید ہی قدیم ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے، جدید ہی قدیم ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب کمپائل کی، ہمیں حضرت کی طرف سے، ابا جی سرکار کی طرف سے انسٹرکشن بھی دے کہ بھائی اگر زندگی بھر یہی کہنا ہے کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو. تو اس لیے اچھا، ہمارے پاس سب سے بڑا خانقاہ بخاریہ میں سب سے بڑا مجھے جو بات اٹریکٹ کرتی ہے اور جو میں کہتا ہوں لوگوں سے، اور میرا تقریباً ہر سیاسی، سماجی اور مطلب جتنی نامور شخصیات ہیں، ابا جی سرکار کی طرف سے میرا ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ سارے، اچھا یوتھ بھی ہے. اچھا، خانقاہ بخاریہ کی جو سب سے خاص بات ہے، آپ کو 100 کبھی بھی آپ آئیں، کسی بھی ٹائم پہ آپ خانقاہ بخاریہ آئیں، آپ کو 24/7 اوپن ملے گی جس کو ضرورت ہے. اچھا، وہاں پہ جب آپ آئیں گے تو 100 میں سے 99% یوتھ ہے وہاں پہ. 1% یہ آپ کے ڈائریکٹر بھی جانتے ہیں اور بھی لوگ جانتے ہیں. میں آپ سے تبھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی آ کے 1% جو ہے وہ ہمارے پاس 45+ یا 60+ ہے. اور وہ بھی ایسے جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ وہ ہم جیسے نوجوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور انشاءاللہ جیسے یہ ہمارا یہ فائنل ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، اور ہم جو ہے وہ خود گراؤنڈ پہ اتر رہے ہیں اور ہم 1 by 1 تمام جگہوں پہ جا رہے ہیں. باقی رزلٹ تو جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہی رہا ہے. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. بس یہ تمام چیزیں جب کمپائل کی تو ہم نے سوچا بھائی میں نے ایٹ لیسٹ سوچا کہ میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کیوں نہ اپنی عوام کو سرو کروں. بالکل
اور یہ جذبہ جو ہے ہر نوجوان کے اندر ہونا چاہیے. میں تو آج کل یہ دیکھ رہی ہوں کہ نا امیدی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں. ان کو یہ ہو گیا کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا, بھاگ جاؤ, جتنی جلدی ہو سکے بس بھاگ جاؤ. دیکھیں اگر آپ لوگ چلے جائیں گے, ابھی پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت خوشی کی بات ہے. مجھے ایک بہت ہی نامور شخصیت نے یہ مشورہ دیا ہے, کل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا کہ یار پی ایچ ڈی اسکالر ہو, وائف بھی تمہاری ڈاکٹر ہے, تو تم ریسرچر بھی ہو, تم یہ بھی ہو. کل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ 9-10 بجے کی, نامور شخصیت ہے, میں نام نہیں لے سکتا. انہوں نے مجھے کہا یار تم کیوں نہیں امیگریشن اپلائی کر سکتے. دیکھیں نا, انہوں نے مجھے کل یہی بات کی کہ وہ تم کیوں نہیں امیگریشن اپلائی کر سکتے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میرے کانفیڈنس کو شیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اچھا مجھے پتا ہے کہ اگر میں باہر جاتا ہوں تو باہر میری سیلری کتنی ہوگی, مجھے یہ بات پتا ہے بہت اچھے طریقے سے. اگر میں امیگریشن پہ جاتا ہوں, میں مطلب ایک پروفیشنل ہوں, لیکن اگر وہ تمام چیزیں رکھتا, اگر میں چلے جا, اگر ہر بندہ یہی سوچے, ہر بندہ ہی اگر یہ سوچے, تو پھر ہمارا ملک یا ہمارا شہر کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. آپ کی بات کو میں نے تھوڑا سا بالکل صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں نا ارد گرد لوگوں کی, میں سوچ جو ہے وہ سن رہی ہوتی ہوں, باتیں سن رہی ہوتی ہوں, تو مجھے دل میں بہت ایک عجیب سا وہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری قوم جو ہے وہ اتنی نا امید ہو چکی ہے کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, اب یہاں سے بھاگ چلو. تو مقصود بھائی ذرا بتائیے گا, ماجد بھائی, ہمیں کہ آپ کا کیا ویژن ہے, آپ کس طرح سے خانقاہ بخاریہ سے جڑے, اور اب آپ کیا سوچتے ہیں. کیونکہ دیکھیں مہنگائی انتہائی طور پہ ہو گئی. اگر مرغی کی میں بات کروں, فارمی مرغی جس کا کوئی ایز سچ پروٹین وہ ہمیں نہیں پرووائڈ کرتی, وہ صرف انجیکشن سے پیدا کردہ ایک ہوتا ہے چوزا جس کو بڑا کر دیا جاتا ہے, وہ 700 روپے کلو ہے. گیس میں نے کل ہی رپورٹ دیکھی کہ وہ ڈبل جو ہے وہ پرائز ہو چکے ہیں. جہاں پر آپ استعمال کریں یا نہ کریں, لیکن 250 روپے یا 300 روپے کا بل آ رہا تھا, اب جو ہے وہ ڈبل ہو کے 500 یا 600 روپے کا آیا کرے گا. اس کے علاوہ بھی آٹا, چینی, دال, پتہ نہیں کتنی ساری ضروریات زندگی کی چیزیں جو کہ مہنگائی کی طرف ہماری ہو چکی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ لوگ اقتدار میں آئیں گے انشاءاللہ, تو مہنگائی پہ قابو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے صحیح کہا کہ یہ تمام جو معاملات ہیں اس کو ہم کس طرح بہتر کریں گے. دیکھیں سب سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے ہم لوگوں نے ابا جی سرکار سے اکثر یہ کمپلین جو مجھے آپ بتا رہی ہیں نا, یہ ہم ابا جی سرکار سے کرتے تھے کہ آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا, فلاں پارٹی یہ کر رہی ہے, فلاں یہ کر رہی ہے, فلاں فلانے کا ایجنٹ ہے, فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے. تو ابا جی سرکار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بیٹا غیبت کرنے کا کیا فائدہ, آپ نے ماسٹر کیا ہے تو آپ لبیک کریں. دیکھو ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, تو آپ عوام الناس کو بتائیں نا, کیونکہ قرآن پاک میں تم بہترین امتی ہو ان امتی ظاہروں میں جو تم نیکی کی اور بھلائی کا درس دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو جب تم یہ چیزیں سمجھتے ہو تو اس کے لیے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اچھائی دوسروں میں بھی ہوگی. جب آپ ایک سلوگن رائز کریں گے تو اس میں سے آپ کے ٹیم کا حصہ بنتے جائیں گے. تو آپ جب اس چیز کا کریں گے تو آپ کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی, تو آپ کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. تو آپ وہاں پر پارلیمنٹ میں کسی بھی پوزیشن میں کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے رائٹ کو لینے کے لیے, یہ روشنی کا شہر ہے, یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. یہ وہ شہر ہے کہ سندھ انٹیریئر میں سیلاب آئے, کے پی میں آئے, بلوچستان میں آئے یا پنجاب میں آئے, یہاں سے ہر دفعہ خدمت کی جاتی ہے, جان مال نچھاور کر دیا جاتا ہے. ابھی یہ اکثر ابا جی فرماتے ہیں کہ اگر کراچی میں سمندر باہر آ جائے گا تو آپ کیا کریں گے, آپ کو کون پالے گا, کون سنبھالے گا. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ اس دفعہ عہد کیا کہ ہم نے کہا کہ اکثر باتیں کرتے ہیں ابا جی سے, روزانہ کرنٹ افیئر بتاتے ہیں, کیونکہ میں انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں, کیونکہ میں گولڈ میڈلسٹ بھی رہا 2016 میں. اس کے لیے تو میں نے اس بات کو بہت غور سے سوچا کہ جب ہم اچھے لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور ہم خانقاہوں میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں میدان میں آنا پڑے گا. میدان میں جب آئیں گے تو پارلیمنٹ میں گفتگو ہوگی, تو ہم کسی سے کوئی چیز لے نہیں چکے کہ ہم کسی کی بات سنیں. ہم اپنے رائٹ کے لیے بات کریں گے, ان چیزوں کو مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلیں گے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یہ روزانہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. پورے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 سیزن بنائے وہ یہاں موجود ہیں, اور یہ ایسی سرزمین ہے. میرا یہ عقیدہ بھی ہے, میرے کو اس بات پہ یقین ہے پختہ
کہ یہ ایک وقت میں آ کے سپر پاور بنے گا، انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس ٹائم پوری دنیا میں 205 ممالک رجسٹر ہیں اقوام متحدہ کے لاء کے مطابق، اور 56 ممالک مسلم ہیں، اس میں سب سے پہلے ایٹم بم کی طاقت ہمیں دی اللہ نے۔ تو اتنی پاور ہونے کے باوجود ہم دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں، ہم اپنے ریسورسز کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے سیاستدان کسی کی معاملات میں مداخلت کرنے سے پہلے خود سوچتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کیا جائے گا، ہم اس چیز کو بتائیں گے کہ جب ہمارے پاس ہر چیز ہے تو ہم بڑی بڑی طاقتوں سے جو ملک کو چلانے کے لیے جن سے قرضہ لیا جاتا ہے تو ہم ان میں شرائط میں کچھ کمی تو کروا سکتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جو بھی مال لینا ہے اس کو اس ملک پہ لگانا ہے، ہم نے اس کو کہیں لے کے نہیں جانا، تو ہم اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ اور میرا یہی پیغام ہے تمام سیاستدانوں کو، وہ ریاست پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں اور جو ہماری پاک فوج ہے اور جو ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کے خلاف مہم کو بند کریں، گفتگو ایسی نہ کریں۔ پوری دنیا میں یہ بیک بون ہوتے ہیں، یہ فرنٹ پہ نہیں ہوتے، یہ بیک پہ کام کرتے ہیں جس سے ہم تسلی کی نیند سوتے ہیں روزانہ۔ بالکل ایسے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا پڑے گا۔ ہم اس لیے یہ 3 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز کو ایسے لے کے چلیں، تو اللہ کا کرم ہے جب آپ پیغام اچھا دیں گے، گھروں میں لوگ موجود ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی چیز اور ٹیم نظر نہیں آ رہی، اس لیے وہ خاموشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہیں، کسی کی پارٹی کو 20 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 40 سال ہو گئے ہیں، کوئی 30 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سروائیو اس طریقے سے جو دینی چاہیے سپلائی، ڈیمانڈ پہ سپلائی نہیں آ رہی، کیونکہ وہ سپلائی دینے سے پہلے کہیں سے اجازت نامہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی فائلیں پھنسی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ چیزیں سنبھالی ہوئی اور ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے بھی یہ لگتا ہے ماجد بھائی کہ سب سے زیادہ پرابلم مہنگائی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے۔ تو عامر بھائی آپ بتائیے، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ خانقاہ بخاریہ سے آپ جوائن کر چکے ہیں، الحمدللہ کینڈیڈیٹ ہے انڈیپینڈنٹ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کرپشن کا بھوت ہے، مہنگائی کا بھوت تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو جن ہے جو بے قابو ہے کرپشن کا، کسی کو کوئی کام کروانا ہے تو ہماری پاکستانی لوگوں کی سوچ ہی یہی ہے کہ 5 روپے اگر دینے پڑ رہے ہیں نا مثال کے طور پر، تو 5 روپے دے کے کہانی رفع دفع کرو۔ تو یہ ہماری سوچ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماجد بھائی نے فرمایا، عاقب بھائی نے فرمایا، ہمیں اصل میں ضرورت ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی۔ دیکھیں ہم مہنگائی کے لیے روتے ہیں، مہنگائی پہلے بھی تھی آج بھی ہے۔ پہلے اصل میں اصل مہنگائی جو تھی وہ ہمارے آباء و اجداد جو گزرے یا ہمارے والد صاحب کے ٹائم پہ اس وقت مہنگائی تھی، کیونکہ اس وقت کمانے کا جو ریشو تھا وہ گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا اور کھانے والے جو ہے وہ زیادہ ہوتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب کیا ہے، کمانے والے زیادہ ہیں اور کھانے والے جو ہے بہت کم ہیں۔ ہر آدمی کما رہا ہے لیکن جو ہے وہ برکت نہیں ہے، پھر بھی پورا نہیں ہو پا رہا۔ جی ٹھیک ہے، برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں برکت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جب تک ہمارا واسطہ اللہ سے تھا چیزوں میں برکتیں تھیں، اللہ کی رحمتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے کام کریں، بہت سارے وسائل کریں، لوگ 2 جابیں کر رہے ہیں، 2 جابیں کرنے کے باوجود بھی ان کے مال میں جو ہے نا وہ برکتیں نہیں ہیں۔ بالکل، اس پہ ابا جی نے ہم سے فرمایا کہ بھائی جب تم لوگ اللہ سے دور ہو جاؤ گے، پیغام میرا یہ پہنچاؤ کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کو نافذ کریں۔ ٹھیک ہے، جب آپ قرآن کو اپنے گھروں میں صبح اٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کے روزگار میں برکتیں آئیں گی۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اچھا کرپشن کیا ہے؟ کرپشن ہم خود ہی کرپٹ ہیں، ہم دوسروں کو کیا کلیم کریں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو کرپشن ہمارے اندر خود موجود ہے۔ ہم اپنے وقتوں کو بچانے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور کام کرا لیتے ہیں۔ اگر ہم وہ پیسے دینا بند کر دیں اور لائنوں میں پراپر کھڑے ہوں تو پھر کرپشن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا اچھے لوگ آگے آتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خانقاہ بخاریہ میں ہی اچھے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ جو ہیں وہ کہیں پہ بھی موجود ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ آگے آنے کے لیے سٹیپ آگے نہیں لیتے۔ بالکل، کہ ہم آگے آئیں اور آ کے کام کریں۔ اچھا لوگ ڈرتے بھی ہیں بیسکلی نا، جو ہمارا معاشرہ جو گزرا ہے پاسٹ ہمارا، اس معاشرے میں جو قتل و غارت ہوئی شہر کے اندر، اس سے جو ہے لوگ پبلک ڈرتی ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ موت، ٹھیک ہے، تو قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بے ٹھیک ہے شک، نا، بے شک۔
تو جب آپ موت سے ڈرنا ہی ختم کر دیں, پتہ ہے ہمیں مرنا ہے, ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے, آج نہیں کل مرنا ہے, ہر آدمی کا آخر جو ہے وہ موت ہے, موت ہے بے ٹھیک شک. ہے نا, ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے. جب قبر میں جانا ہے تو کسی چیز کے خلاف ہم اسٹینڈ لیں, آگے کھڑے ہو. اسی لیے ہم نے, ابا جی نے ہمیں جو ہے وہ 3 سیٹوں سے کھڑا کرا ہے. ویسے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم 9 کی 9 سیٹوں سے کھڑے ہو, انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف ابا جی کے پاس ہم 3 لوگ ہیں, ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام میں سے لوگ ہمارے پاس آئیں, نکل کے آئیں, تاکہ ہم ان کو موقع دیں, تاکہ اس ملک کے جو حالات ہیں, جو کرپشن کی جس کی آپ بات کر رہی ہیں, تو کرپشن دیکھیں کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں کرپشن نہیں ہے, اور ہم لوگ عادی بھی ہو گئے. مجھے لگتا ہے سسٹم نے جو ہے وہ نا ہمیں اس چیز کا عادی بنایا, تو سسٹم بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اس پہ بات کریں گے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ جاتے ہیں بریک کی جانب. آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے صبح. اب مسکراتے صبح میں ٹائم ہوا چاہتا ہے کچن کی دنیا میں لے کر جانے کا آپ لوگوں کو. تو دیکھتے ہیں آج شیف فجیہ کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں شیف فجیہ؟ وعلیکم السلام, کیسی ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی کہاں غائب تھی آپ 1-2 دن سے, آپ کا دیدار ہی نہیں ہوا. بس تھوڑا بیزی چل رہے تھے. اچھا, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج ماشاءاللہ. تھینک یو, آپ بھی خود بہت پیاری لگ رہی ہیں. یہ ہو گیا کام تمام, اب بات ہی ختم ہو گئی. اب بتائیے کہ کیا بنا رہی ہیں آج میں بنا رہی ہوں حلوہ پوری کے ساتھ جو آلو کا سالن بنتا ہے نا, وہ بنا رہی ہوں. لیکن یہ میری اپنی پرسنل ریسیپی ہے, اوکے, اور یہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی, لیکن اس میں زیادہ انگریڈینٹس نہیں ہیں. ہم نے آلو کو باریک کاٹ کے نا بوائل ہونے رکھ دیا, کیونکہ یہاں ٹائم کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس میں 2 پیاز اور 4 بڑے ٹماٹر پیس لیے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جلدی بھون جائے اور آرام سے ہو جائے. 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ ہے. یہ کلونجی ہے, اس میں 1/2 ٹی اسپون. سونف ہے 1/2 ٹی اسپون, لیکن کٹی ہوئی سونف بھی ہے, فریش کوٹی ہے, تاکہ اسمیل اچھی آئے, فریگرنس کھانے میں. ہلدی 1/2 ٹی اسپون ہے, اور لال مرچ 1 ٹیبل اسپون, اور نمک ہے حسب ذائقہ. اور یہ میں گھر کا اچار بنا ہوا جو میں نے خود بنایا تھا وہ لے کر آئی. ارے واہ, وہ اس میں ایڈ کریں گے ہم. زبردست. اس میں اچار بھی ایڈ ہوگا؟ ہاں, یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, آپ چکھیے گا, مزہ آئے گا انشاءاللہ. یہ ہم نے پہلے آئل ڈال دیا ٹھیک ہے, اس میں, ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ بہت ایزی اور جلدی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے سب سامان اس میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, پسا ہوا. یہ ہم لہسن ادرک کا پیسٹ بھی اس میں ڈالنا ہے سارا. ہم نے ہلدی بھی ڈال دی 1/2 ٹی اسپون اس میں. اوکے, ٹھیک ہے, بھی ہم نے ڈال دی 1 ٹیبل اسپون پوری. ٹھیک ہے, صحیح. اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے. نمک ایڈ کرنا ہے حسب ذائقہ. حسب ذائقہ. اب اس کو ذرا سا پہلے بھون لیں, پھر ہم باقی سامان ڈالیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب بے شک آپ چلی جائیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف. ارے واہ 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 وجیہ, یہ ہوئی نا بات. یہ آپ نے جو ہے نا وہ 100 روپے آپ کو منصور بھائی دیں گے, کیونکہ آپ نے یہ ایسی بات کر دی ہے کہ آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایکسٹرا دن جو ہے نا وجیہ کے ساتھ ہم لوگ بتائیں. منصور بھائی بہت بہت شکریہ. آپ بنائیے اپنا, انشاءاللہ ہم لوگ بڑھتے ہیں. سسٹم کی بات ادھوری چھوڑ کے گئے تھے کہ سسٹم ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگ تو اس غلط سسٹم کے عادی ہو چکے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ خانقاہ بخاریہ جو ہے وہ سسٹم چینج کرنے میں کتنی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی, ذرا بتائیے گا. نہیں, انشاءاللہ 100 میں سے 99% تو ثابت ہو انشاءاللہ. اب تک جتنے بھی مختلف ایشوز ہوئے ہیں کراچی میں, جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, ان پہ خانقاہ بخاریہ نے اپنا بڑا ہی کلیدی کردار ادا کیا, بہت ہی زیادہ. اور جگہوں پہ لوگوں کے پازیٹیو رسپانس ہیں. چاہے وہ جب بلڈ کے مسائل آ جائے, ہیپاٹائٹس کے, تو تب جو ہے وہ خانقاہ بخاریہ نے جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ کولیبریشن میں جو ہے وہاں پہ کیمپ لگوائے, اور لا تعداد مطلب کہ بلڈ دیا گیا, ڈونیشن کی گئی ہے. اور جب مطلب بارش کے مسائل آئے تو اس میں خانقاہ بخاریہ سے نوجوان لڑکے نکلے ہیں باہر کراچی کے ہر علاقے میں, اور فری آف کاسٹ. صرف ہم نے ایک میسج چلایا تھا کہ جو پہنچ سکتا ہے لوگوں کی مدد کے لیے وہ پہنچے. انہوں نے, ان لڑکوں نے خانقاہ بخاریہ کی ٹی شرٹس پہنی ہیں, اور وہ مختلف علاقوں میں چلے گئے ہیں. یہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں اس کے, اور فری آف کاسٹ جن کی بائکس خراب تھی, گاڑیاں خراب تھی, جو وہ لڑکے آن دی اسپاٹ کر سکتے تھے. یہاں تک بھی کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہ مطلب گاڑیاں جو ہیں وہ گھروں تک پہنچائیں گے. پھر اگر کووڈ کے مسائل آ جائیں تو کووڈ کے مسائل میں مطلب ہم نے اپنی کیپیسٹی میں تو عوام کی خدمت کی ہی ہے,
اس کے علاوہ جو فلاحی ادارے جو عوام کو دے رہے تھے، مطلب راشن دے رہے تھے، ان کے میڈیکل کے مسائل تھے، میڈیسنز کے مسائل تھے، تو ہم نے ان اداروں کو بھی دی، اور ہم نے اپنے پاس کوئی چیز اسٹور نہیں کی کہ پہلے ہم اپنے پاس اسٹور کر لیں اور میڈیا کو بلا لیں، تصاویر ہو جائیں، ویڈیوز بن جائیں. ہمارے پاس جیسے جیسے آ رہا تھا ہم ویسے ویسے ہی کر رہے تھے. جب ہم اس پیمانے پر کام کر سکتے ہیں، ہم نے 4 فروری کو جنا گراؤنڈ میں بازار قائد کے سامنے ایک پروگرام کیا تھا. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ وہ جینون کراؤڈ تھا. مطلب پبلک کیوں آئے گی آپ کے ساتھ؟ مطلب آپ کچھ کر کے دکھائیں گے یا ان کو آپ سے آس ہوگی؟ اچھا، وہ آپ سے آس تب لگائیں گے جب آپ ان کا کوئی نہ کوئی کام کریں گے، جب آپ ان کا کوئی بازو بنیں گے. ہمارے پاس مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم بازو بن نہیں رہے، ہم بلکہ بازو کاٹ رہے ہیں. اچھا، ہماری خانقاہ بخاریہ کا یہ ہے کہ ہمیں دکانیں جلانی نہیں ہیں، بالکل، ہمیں دکانیں جو ہیں وہ آباد کروانی ہیں، دکانوں کو چلانا ہے، جلانا نہیں ہے ہمارا بالکل بھی ایسا. اچھا، جہاں تک بات رہی کرپشن کی، تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر شہری کو، ہر پاکستانی کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، کل ہماری اولاد یہ کہے گی، اس کے بعد ان کی اولاد یہ کہے گی کہ یہ ہوگا کب؟ سسٹم صحیح تب ہوگا جب آپ خود اس سسٹم کا حصہ بنیں. میں ایک ٹاک شو میں تھا، اینکر مسلسل سوال کر رہا تھا کہ آپ بتائیں. بھائی آپ کو نہیں بتانا ہے، وہ میڈیا کے اوپر شروع ہو گئے. اچھا، انہوں نے اتنی غلط بات کہہ دی، مجھے بہت غیر مناسب لگا کہ بھائی افواج پاکستان میں کالی بھیڑ ہے. کتنا غلط جملہ تھا یہ. مطلب یہ جملہ ادا کرنے سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کیا مطلب اسی افواج کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مطلب کہ کھلے عام گھوم رہے ہیں، سکون کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں. مطلب انٹرنیشنل میڈیا آپ کی فوج کی تعریف کر رہی ہے، اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ اینکر ان سے سوال کریں، آپ کو نہیں آتا، آپ نیگیٹو ریمارکس دیں. ہمارے پاس ہر چیز کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہوتا ہے، ایک پوزیٹو اسپیکٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ نیگیٹو اسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، اگر 5 مثبت پہلو ہیں تو 5 منفی پہلو بھی ہیں. تو آپ پہلے مثبت پہلو پہ بات کریں نا. آپ منفی آپ پہلے سے ہی ذہن بنا رہے ہیں. دیکھیں، مطلب میرا تو ایک ٹاپک بھی ہوتا ہے سائیکولوجی کا، مطلب وہ تو ابھی میں نہیں کر سکتا یہاں پہ، لیکن بات یہ کہ آپ مثبت پہلو کو آپ یہاں پہ، اب وہ جب اینکر ان سے مسلسل سوال کر رہے تھے، ایک ٹاک شو میں تھا، وہ ہر بات پہ یہ بولیں کہ مجھے گھر بھی تو جانا ہے. اچھا، پہلی بار میں نے سنا، میں خاموش ہو گیا. میں نے بولا پتہ نہیں کون سی بات ہے بولنا چاہ رہے ہیں جو یہ نہیں بولا. مطلب وہ 45 منٹس کا پروگرام ہوگا بریک وغیرہ کے ساتھ، یا 30 منٹس کا ہوگا، وہ مسلسل بولے. آخر میں مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا بھائی ان کو تو گھر بھی جانا ہے، لیکن میرا موقف یہ کہ مجھے قبر میں بھی جانا ہے. بالکل صحیح بات. بھائی میں تو پہلے وہ چیزیں رکھوں گا نا سامنے. اچھا، میں جب کرپشن کروں گا تو عوام ساتھ نہیں ہوگی. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ جس کو موقع نہیں مل رہا، ہر بندہ، جیسے عامر نے ابھی بات بتائی، کرپشن کیا ہے؟ بھائی آپ کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ 9 to 5 ہے، آپ وہاں پہ جو ہے وہ 10 to 3 کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک طریقے کی کرپشن ہو گئی. آپ کو اگر کسی سارجنٹ نے روکا ہے، آپ اس کو پیپر دکھانے کے بجائے آپ اس کو کچھ اماؤنٹ دے رہے ہیں، تو آپ یوز ٹو کروا رہے ہیں. بالکل انڈیویجول کیپیسٹی میں پہلے صحیح ہونا پڑے گا. اس کے بعد اچھا، میں عوام الناس سے التماس ہے میری، بھائی آپ نے سب کو تو دے دیا ووٹ، سب کو آپ نے دیکھ لیا، اور ہم آپ ہی میں سے ہیں، ہم آپ ہی میں سے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہم سے لے لی جائیں گی تو ہم پریشان ہو جائیں گے. مطلب ہم کراچی کے عام شہری ہیں، مطلب ہمارا بڑھ چڑھ کر آپ لوگ ساتھ دیں، بس یہی میرا موقف ہے. بالکل. آپ کس طرح سے ماجد بھائی بتائیں گے ووٹرز کو کس طرح سے اٹریکٹ کریں گے؟ آپ کی طرف ووٹرز کیوں آئیں، کیا وجوہات؟ دیکھیں، اس میں ایک بہت پیاری قرآن کی آیت ہے، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اللہ کو سخت ناپسند ہے. بالکل. دیکھیں، جب ہم وہ کہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ضرور مگر اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ تو ہم 75 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. پولیٹیشین کرتے کیا ہیں، دعوے کیا کرتے ہیں، اس پہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہمیں کسی اور طرف کا اشارہ کرواتے ہیں کہ وہاں سے بندش ہو رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، جب تک آپ سچ بولیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت پیاری آیت ہے، تم دین خدا کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے پاؤں جما دے گا. بے شک. تو ہم اس نیت سے نکلے ہیں کہ یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے،
آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کے لیے کچھ کام کریں۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ جیسے ابھی عاقب بھائی نے بتایا کہ ہم بہت سے کام کرتے ہیں چیریٹی کے، آپ اور عوام سننے والے کے ذہن میں ہوگا جب یہ سارے کام چیریٹی کے کرتے ہیں اور ان کے پاس ویڈیوز بھی پڑی ہیں تو یہ اس والی سائڈ پہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ ہے سپریم ادارہ پاکستان کا، وہاں سے لاز بنتے ہیں، وہاں سے قانون بنیں گے، وہاں سے عوام الناس کے لیے معاملہ درست ہونے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ وہاں پہ اگر ہم صحیح لوگ نہیں پہنچیں گے تو ہم اس چیزوں کو درست کیسے کریں گے؟ ہر چیز معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا زیادہ سے زیادہ جو زور ہے وہ قرآن پاک کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ہم چھٹے کلمے کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو رد کفر کی باتیں ہیں، شرک نہیں کرنا، تہمت نہیں لگانا، بغض نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، فحش گوئی نہیں کرنا، یہ تمام اس میں جو چیزیں ہیں اس کو جب ہم اپنے اندر ایک چیز پیدا کریں گے تو جب ہمیں دکھے گی تو چاہنے والے خود ہی ووٹ دیں گے۔ دیکھیں ایک نظام ہے، ابھی دیکھیں جیسے میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ ہم سے مدد کروانے کے لیے آیت لکھی ہے نا، تو اللہ چاہے تو رات ہی رات، آپ کو معلوم ہے کہ 70s میں بھٹو صاحب نے رات ہی ایک آرڈیننس پاس کیا، صبح تمام پرائیویٹ ادارے نیشنلائز ہو گئے، تو ہمارے اوپر بھی ایسے کر سکتا ہے اللہ کہ رات کو کوئی ایسی فضا چلا دے صبح اٹھیں سب مومن بن جائے؟ ایسا نہیں ہے، مشقت کا کام کرنا پڑتا ہے، جب تک ہم مشقت کر کے دکھائیں گے نہیں تو اجر ملے گا کیسے؟ اس لیے ہم لوگوں نے یہ تحریک سٹارٹ کی ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو اس طریقے سے لے کے چلے جیسے اس کا حق ہے، کیونکہ اس کو مسلسل 75 سال سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب خود اپنے آپ کو پاک دامن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، تو ہم وہ چیز عوام الناس میں ڈالیں۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایک ہوسٹ مطلب وہ ایک مہمان تھا، وہ کہہ رہا مجھے گھر جانا، بات گھر جانے اور آنے کی نہیں ہے، آپ ایسا کام نہ کرو نا کہ آپ کو کوئی راستے سے گھر نہ جانے دے۔ اور دوسری بات ہے یہ خدمت میں دیکھیں پیچیدگی بھی آئیں گی آپ کو، اس ریاست کو ایک تو ان لوگوں نے کھوکھلا کیا ہے جو کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو معاملات ہیں یہ بھی ہمیں کبھی کبھی اشارہ دیتے ہیں کہ دوسرے ملک کی ریاستیں کام نہیں کرنے دیتی، تو بھئی آپ دوسری ملکوں کی ریاستوں کے لیے آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں یا اس طرح کے ٹاؤٹ نہ بنیں کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو، تو آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ دیکھیں دشواریوں کے بعد ہی آسانیاں ہیں، بے شک آپ کو پہلے آسانیاں چاہیے ہوں گی تو کبھی نہیں ملیں گی، پہلے آپ کو ایک سلوگن اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس سلوگن کو روکنے کے لیے کتنی طاقتیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، مگر آپ کے اندر وہ برائی نہ ہونی چاہیے جس سے وہ آپ کو بلیک میل کریں، تو آپ چلتے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ کی مدد آتی رہے گی، اللہ نے بہت سی چیزیں ہمارے اوپر رکھی ہیں کہ ہم اس کو کریں گے تو دو چیزیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، آپ کے ساتھ ہے دونوں چیزیں، آپ جس بٹن کو آن کریں گے وہ والے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی روشنی میں اس ریاست پاکستان کو جو کلمے کے نام پہ بنا ہے اس پہ بزرگان دین کی بڑی قربانی ہے، اور روحانی بزرگان دین بھی اس میں اپنا حصہ پے کر رہے ہیں مسلسل۔ بالکل زبردست، بہت اچھا۔ عامر بھائی بتائیے گا خانقاہ بخاریہ کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ مزید کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جو جڑنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے جڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ساتھ کافی تعداد میں لوگوں کی جو ہے نا کثیر تعداد ہے، کوئی تعداد آپ کو مینشن کر نہیں سکتے کیونکہ ہر علاقے ہر جگہ سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب کا قبلہ ابا جی سرکار کا جو موقف ہے وہ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے، دیکھیں قرآن کا ظاہر تو ہم پڑھتے ہیں ہمیں باطن نہیں سمجھ میں آتا، بالکل ایسے ٹھیک ہے، علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے آدمی بہک جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے کوئی بہکتا نہیں ہے، جب تک آپ قرآن کسی کی رہنمائی میں نہ لیں تو کوئی بہکتا نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس کثیر تعداد ہے، مختلف علاقوں سے ہے، اور جیسا کہ عاقب بھائی نے فرمایا تھا کہ ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم کافی سالوں سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری ان باتوں کی وجہ سے، ہم نے کافی لوگوں کی جو ہے اس طرح سے مددیں کی ہیں کہ جیسے کہ ان کو بائکس فراہم کری روزگار کے لیے، جیسے کہ بے روزگاری کی بات ہو رہی تھی،
تو ان کو ہم نے بائکس فراہم کری, ان کو ہم نے گاڑیاں فراہم کری تاکہ جو ہے وہ اپنے روزگار پہ لگ سکیں. اور کرپشن کی جو بات ہماری ادھوری رہ گئی تھی اس کے حوالے سے کہ وہ کرپشن میں جو ہے نا مبتلا نہ ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو خانقاہ کے اندر رہتے ہیں. اچھا جی, وہ نشے کی حالت میں تھے, ان کے مطلب گھر والوں نے جو ہے ان کو بے دخل کر دیا گھروں سے, تو ابا جی سرکار ان کو خانقاہ لے آئے. اچھا, خانقاہ میں آنے کے بعد ان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں دی جو ٹریٹمنٹس ان کو دی جاتی ہیں, میڈیسنز دی جاتی ہیں. اچھا, ان کو قرآن کی جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو اس سے ان میں اتنا بدلاؤ ہے کہ آج وہ خانقاہ میں کام کرنے کے قابل ہیں. ماشاءاللہ. جی, تو جیسا کہ آپ لوگوں کی بات کر رہی تھی, تو ہمارے پاس لوگوں کی تعداد اچھی ہے الحمدللہ. اور باقی ہمارے حلقے کے حوالے سے جو ہے میرا علاقہ جو ہے وہ فیڈل بی ایریا ہے. ٹھیک ہے. تو فیڈل بی ایریا میں جو علاقے ہیں وہ لالو کھیت آتا ہے, بندانی کالونی ہے, عزیز آباد ہے, اور کیا کہتے ہیں تقریباً بلاک 20-22 بلاک ہیں اس کے فیڈل بی ایریا کے, اور انڈسٹریل ایریا وغیرہ ہے, سراب گوٹ ہے. دیکھیں ان میں سے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں نا وہ لیاقت آباد ہو گیا, لالو کھیت ہو گیا, غریب آباد ہو گیا. یہاں کی عوام آپ جہاں جائیں تو آپ کو پتہ لگے کہ یہاں کیسے لوگ رہ رہے ہیں. بالکل. چھوٹے چھوٹے مکان ہیں, اس میں اتنی فیملیز رہ رہی ہیں. تو ابا جی نے کہا کہ بس آپ لوگ آگے بڑھیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, 99% ہمارا یہ چانس ہے کہ ہم مطلب انشاءاللہ ون کریں گے انشاءاللہ. شاکنگ ہوگا لوگوں کے لیے, بہت لوگوں کے لیے شاکنگ. اور 1% اللہ کے لیے ہم نے چھوڑا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کہیں کہ یہ ہو جائے گا, کوئی دعویٰ کریں, ہم دعویٰ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش بھرپور کریں گے, ان عواموں کو ان باتوں کو اجاگر کریں گے. ٹھیک ہے, باقی ہونا نہ ہونا وہ اللہ کا, وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھتے ہیں ہم کچن کی دنیا میں کہ کہاں تک شیف وجیہ جو ہیں وہ بنا چکی ہیں. آلو کی ترکاری, آلو کا سالن بول رہی تھی, وہ آلو کی ترکاری ہوتی ہے وہ جو پوری کے ساتھ ہوتی ہے. جی بتائیے گا ذرا, بن گئی ہماری آلو کی ترکاری کمپلیٹ؟ ہم مسالہ پیس کے لائے تھے, ہم نے ساری چیزیں اکٹھی ڈال دی تھی, آلو بوائل ہونے رکھ دیے تھے ہم نے پہلے. تو آلو اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں نے سونف, کلونجی اور اچار ایڈ کیا ہے بس, اور یہ ریڈی ہے. ٹھیک ہے. واو, زبردست. ناظرین آپ لوگ اپنی اسکرین پر انجوائے کریں. ہاں, اروما بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. اور یہ بس میں ڈش آؤٹ اچھا, کروں گی. یہ اسپون میں ذرا دکھائیے گا, اس کی کنسسٹنسی دکھائیے ناظرین کو. یہ دیکھیں ناظرین, زبردست. پتلا سالن تو اچھا نہیں لگتا نا, جب آپ بنا لینا اسے تھوڑا سا توڑ بھی دیں. اچھا, کیونکہ بازار والے ڈالتے ہیں کارن فلاور, وہ جو ایک لئی سی ہوتی ہے, آلو ثابت ہوتے ہیں لیکن اس میں کارن فلاور ایڈ ہوتا ہے, اس میں وہ فلیور نہیں آتا. آپ انہی آلوؤں کو تھوڑا سا ایسے چمچ سے توڑ دیں. ٹھیک ہے منصور بھائی, پھر پوریاں منگا لیں ہمارے معزز مہمانوں کے لیے. ٹھیک ہے منصور بھائی, آپ منگا سکتے ہیں. جی, اب یہ بس میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, زبردست. بالکل دکھائیے پریزنٹیشن کا وہ عمل ناظرین جو کہ ہے ہمارا اور آپ کا سب کا فیوریٹ. زبردست. اچھا, ریسیپی میں اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے یا پروگرام کا کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ نے اچانک سے کہہ دیا کہ گیس آ رہا ہے بیگم, جاؤ ذرا جا کے چائے بنا دو جلدی سے, کہیں ایسا نہ ہو گیس چلا جائے, تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ حصہ, وہ پارٹ تو رہ گیا, بڑی زبردست بات چل رہی تھی, تو یا شیف وجیہ نے اچار کس لمحے میں جو ہے وہ ایڈ کیا آلو کی ترکاری میں. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے ہم نے یوٹیوب پر آپ کے لیے ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں اپنا ایپیسوڈ, آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور دیکھنے سے یاد آیا کہ ذرا ریسیپی بھی دیکھ لیتے ہیں, باتوں باتوں میں ہم بھول جاتے ہیں. جی, یہ ریڈی ہو گئی ہے. زبردست ماشاءاللہ, ویری نائس. میرے ڈی او پی بھائی اگر زوم کر کے دکھا دے تو ہم دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے. اور وجیہہ کو جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ جلدی ہے, ایک تو ہمیں جلدی ہے, اوپر سے وجیہہ کو بھی ماشاءاللہ بہت جلدی ہے. پروفیشنل بھائی ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ شیف وجیہہ جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جب جلدی کھانا بنانا ہو نا تو امی کہتی تھی وہ جو ایک ایک کر کے سامان ڈلتا ہے وہ نہیں, اس لیے میں نے سب کچھ اکٹھا پہلے ڈال دیا. اور اکٹھا ڈالنے کو کہتے ہیں سون کے چڑھانا. ہائے ہائے ماشاءاللہ, اور بہت اچھا اروما اب مجھے آیا ہے فائنلی, جب تو میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا. اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں اور ذائقہ اور برکت لے کر آئے, آمین ثم آمین. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی شیف وجیہہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ. جی ناظرین, یہ تھی شیف وجیہہ, انہوں نے آج ہمیں بنانا سکھائی آلو کی ترکاری, اور ایک بہت زبردست طریقے سے بنانا سکھائی جس میں اچار بھی ایڈ ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں کہکشاف فیصل آفیشیل کے نام سے. اچھا, عاقف بھائی, ماجد بھائی اور عامر بھائی, آپ یہ بتائیے انتخابی مہم آپ لوگوں کی کیسی چل رہی ہے؟ انتخابی مہم یہ ہے کہ ہم پرسنلی لوگوں سے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیملیز سے مل رہے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ جانتے ہیں ہمیں کہ ہماری ایگزسٹنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس بات کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا. جہاں پہ بھی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ تو پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ایگزسٹنس ہے.
تو ہمیں اس کے پازیٹیو فیڈ بیک بھی آ رہے ہیں اور نیگیٹو فیڈ بیک بھی آ رہے ہیں. تو ہم پرسنلی جو ہے وہ خود دیکھیں, ہمارے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے مطلب سیاسی لوگوں کی طرح جو ہے اس پیمانے پہ کریں. تو ہم تو جو ہے وہ انڈیویجولی لوگوں سے مل رہے ہیں, انڈیویجولی گھروں پہ مل رہے ہیں. کری ایک MBBS ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو ان کا تو حلقہ بھی میرا ہی نکلا. اچھا, تو انہوں نے کہا بھائی میرے تو گھر کے تقریباً 7 to 8 ووٹز ہیں, وہ تو آپ کے ہی ہیں. مطلب اس طریقے سے پرسنلی طور پہ لوگ جانتے ہیں. اب ہم نکل رہے ہیں مختلف ایریاز میں, ہم نکل رہے ہیں, کوئی ہمارا وہ سیاسی مہم نہیں ہوگی ہماری. تو یہ بھی عوام کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ ہی لوگوں میں سے نکل کر آئے ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. کے اندر بالکل بالکل زبردست, مطلب انقلابی مہم ہوگی. اور ہمارے پاس جیسے عامر نے بھی بتایا, ہمارے پاس 30 سے 40 لوگ ہیں جن کو ہم نے رہائش دی ہوئی ہے, ان کے 3 ٹائم کا کھانا ہے, ان کے کچھ وظائف ہم نے باندھے ہوئے. اور اس طریقے سے جب وہ مختلف ہر ایریا میں آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ ابا جی سرکار کے لوگ ملیں گے. آپ کو خانقاہ بخاریہ کے لوگ ملیں گے, چاہے آپ یہاں سے کیماڑی چلے جائیں, چاہے آپ منگو پیر چلے جائیں, چاہے آپ گلشن میں آ جائیں, آپ ملیر میں آ جائیں, آپ کورنگی میں آ جائیں, آپ ڈیفنس میں چلے جائیں. مطلب ہمارے پاس اس طریقے کے لوگ ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی ہمارا بازو بنیں گے انشاءاللہ. اور لوگوں کی تعداد میں وہ کہتے ہیں نا کہ کارواں بنتا جائے گا. تو بھئی یہ قدم لے لیا ہے اور رزلٹ انشاءاللہ ہمیشہ اچھے رزلٹ کی امید رکھنی چاہیے. اور انشاءاللہ اب تک جب بھی ہم کسی بھی چیز میں انوالو ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں لوٹا. ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں ہماری جھولی بھری ہے. ہمیں ہمیشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس پازیٹیو ریسپانس تو بہت اچھے, نیگیٹیو ریسپانس, غیر ضروری ریسپانس بھی ہمیں مل رہے ہیں. اچھا, وہ تو یہ جب کوئی اچھا کام لیکن کر وہ رہا اس ہوتا کا حصہ ہے. وہ ابھی جیسے ماجد نے ابھی بتایا کہ بھئی دشواریوں کے بعد آسانی ہے. تو یقیناً اب ہم نے جیسے ہمارے ابا جی سرکار کہتے ہیں نا کہ بھئی میں نے تو ریاست مدینہ میں قدم رکھ دیا, اگر تم لوگوں نے رکھنا ہے میرے ساتھ تو میرے ساتھ آ جاؤ. تو بس انہی کے حکم پہ, انہی کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ہم یہاں پر آئے. اور انشاءاللہ ہمارا مقصد بیسیکلی مملکت خداداد پاکستان ہے اور اس کا بیٹا ہے کراچی, اور جو سب سے چہیتا اور لاڈلا ہے. تو بھائی تمام سیاسی سماجی جتنے بھی لوگ ہیں کرتا دھرتا ہے, خدارا کراچی جو کہ مملکت پاکستان کا بیٹا ہے, وہ بھی چہیتا لاڈلا سب کچھ آپ کو ہی کر کے دے رہا ہے بھائی. آپ ہی کا اور یہ وہ بیٹا ہے جو لاڈلا بھی ہے اور کماؤ پود بھی ہے, اور باپ کو ماں کو سب سے اچھا بچہ وہی لگتا ہے. خدارا کراچی پہ رحم کر لو, بالکل رحم کیجئے. ہم اپیل کرتے ہیں اور کراچی کے عوام نکلے ہمارے لیے. میں تو آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی ہم تو آج آ رہے ہیں, کل نہیں ہو, پرسوں نہیں ہو, لیکن آپ انشاءاللہ کنسسٹنسی کے ساتھ شو کرتی ہیں اور عوام آپ کو دیکھتی ہے. میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا کہ ہم کہکشاں کا پروگرام دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. تو آپ بھی جو ہے ریکویسٹ کیجئے. اچھا, ابا جی سرکار کے بارے میں بہت باتیں سنتی ہوں, آپ لوگ جب بھی آتے ہیں ذکر ہوتا ہے, ویسے بھی ان کی بہت مقبولیت ہے ماشاءاللہ. میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے مارننگ شو میں آئیں. منصور بھائی آپ انوائٹ کریں ابا جی سرکار کو, تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ وہ رونق بخشیں. اور ہمیں کالز بھی بہت موصول ہوتی ہیں کہ ابا جی سرکار مسکراتے صبح میں آئیں. ہم ریکویسٹ کریں گے. جی بالکل. ابا جی سرکار جو ہے وہ بہت ہی کم نکلتے بھی ہیں, بہت ہی کم. وہ پس پردہ, مطلب ابھی آپ خود دیکھیں کہ ابھی ان کا وہ اتنا عوام ان کو بیسیکلی جانتی. اچھا, ابا جی سرکار کی سب سے خصوصی بات پتہ ہے کیا ہے, کہ اگر آپ کسی ملینئر یا بلینئر کو لے آئیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کسی ایک نارمل بندے کو لے کر جو رکشہ چلانے والا ہو یا چائے بنانے والا ہو, ابا جی کی کیفیت ایک ہی جیسی ہو. زبردست بھائی. میں تو بالکل آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ میں انتخابی مہم آپ لوگوں کی کامیاب ہو اور آپ لوگ جو ہے وہ ون کریں انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. پہلے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا ناظرین. جب کچن سیگمنٹ ہوتا ہے اور معزز مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو باتوں میں بالکل پتہ نہیں چلتا. یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, نیوز بریک کے بعد آتے ہیں. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.